بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سارا دن آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، کچھ میں یا آپ کے لیے رزلٹ اکٹھا کرنے میں مصروف رہا ہوں۔ ابھی جلدی دو چار ولاگ کرتے ہیں تاکہ آپ تک ساری جو ہے وہ رزلٹس میں پہنچا دوں۔ اس وقت میرے سامنے ہے NA81 یہ گجرانوالہ 5 کا حلقہ ہے، اور یہاں پہ PMLN کی طرف سے اظہر نہرا صاحب کھڑے ہیں، بلال اجاز صاحب PTI کی طرف سے ہیں، محمد مالک ورک صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں، اور جماعت اسلامی کی طرف سے محمد رزاق صاحب کھڑے۔ تو بڑی آسانی سے یہ گجرانوالے کے حلقوں کو پروڈکٹ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے میرے لیے، لیکن پھر بھی میں نے چند دوستوں سے، وہاں کے جو مقامی ہیں جو ان حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے تم اپنی رائے کو جو ہے وہ ایک سپورٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں PMLN کے اظہر نہرا صاحب جو ہیں وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پہلے بھی 2018 میں بھی اظہر کیوم صاحب نے 20,000 ووٹ سے شکست دی تھی PTI کے امیدوار کو۔ تو لہٰذا یہ اب مطلب اس کے بارے میں کوئی انہونی نہ ہو تو اظہر کیوم نہرا صاحب جو ہیں یہ NA81 میں یہ نمائندگی کریں گے عوام کی۔ NA82 یہاں سے حلقہ شروع ہو جاتا ہے سرگودا کا، یہ سرگودا 1 ہے۔ یہاں سے مسلم نون کے ہیں ڈاکٹر مختار احمد بھٹ صاحب، پیپلز پارٹی کے ہیں ندیم افضل چند صاحب، اور چودھری اسد اللہ صاحب ہیں۔ PTI کے آزاد امیدوار بہت ہیں، لیکن وہ اس میں کوئی سامنے ابھی کوئی آ نہیں رہا، کوئی معلوم نہیں ہے کہ کس کو فائنل ٹکٹ ہے۔ تاہم مختار احمد بھٹ صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ انہوں نے PTI کو جو 2018 میں انہوں نے تقریباً 20 سے 21,000 تقریباً 20,000 ووٹ سے شکست دی تھی PTI والے امیدوار کو۔ تو اگر اب PTI کا امیدوار کوئی بھی آ جاتا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنی کنفیوژن ہوگی کہ وہاں حلقے کے لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ 3-4 میں سے کون اصل امیدوار ہے PTI کا، تو اس سے نقصان تام بہرحال ہوگا۔ تو میرا کہنا تو ڈاکٹر مختار احمد بھٹ کا ہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ NATC سرگودا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں PMLN کی طرف سے، اسامہ غیاث میلا صاحب ہیں PTI کی طرف سے، راؤ عبدالغفار صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور جماعت اسلامی کے چودھری اسد اللہ صاحب۔ تو اگین میں محسن شاہ نواز رانجھا کو فیور دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کے پچھلے الیکشن میں شاہ نواز رانجھا صاحب نے PTI کو شکست دی تھی، لیکن سخت مقابلے کے بعد یہاں پر PTI کا بہت وہ کیا کہتے ہیں غلبہ رہا ہے، اور اس نئی صورتحال میں اس کو یہ لائٹ چلی گئی تھی، انٹرپٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں آپ تک صحیح ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا NA83۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب میرے حساب سے جیت رہے ہیں۔ NA84 سرگودا سے ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب ہیں مسلم نون کے امیدوار، شفقت ایوان ایڈوکیٹ صاحب ہیں PTI کے امیدوار، تسنیم قریشی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار، اور عامر محمود چیمہ صاحب ہیں جماعت اسلامی کے۔ اب اگین یہاں پہ ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب ہیں، اور یہ PMLN کے ہیں۔ جہاں تک میری وہاں پہ ٹیلی فونک جو رابطہ ہوئے ہیں ان میں گو کہ شفقت ایوان ایڈوکیٹ جو ہے یہ PTI کے امیدوار ہیں، لیکن پتہ نہیں اس حلقے کے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ مقابلہ اگر ہوگا تسنیم قریشی صاحب سے ہوگا۔ گو کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ تسنیم قریشی صاحب جو پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ اس کا مقابلہ، تسنیم قریشی صاحب پہلے بھی وہاں سے
ہارے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ حلقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر مقابلہ ہوگا تو تسنیم قریشی صاحب سے ہوگا، لیکن میں پھر بھی ڈاکٹر لیاقت علی خان کے حق میں ہی اپنا وہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ انہی کو وہاں پر کچھ فیور ہوگی، اور یہ کیونکہ پہلے بھی وہاں سے جیتے ہوئے ہیں تو کچھ انہیں کام شام بھی کروائے ہوں گے، تو جو کمی بیشی رہ گئی ہوگی وہ بھی انہوں نے پوری کر لی ہوگی۔ اس کے بعد ہے NA85 سرگودا فورس، یہاں پہ ڈاکٹر ذوالفقار علی خان بھٹی صاحب ہیں، یہ PMLN کی طرف سے ہیں۔ خدا داد کلیار ایڈوکیٹ ہیں، یہ PTI کے ہیں۔ طارق محمود گجر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، اور سلمان ججا صاحب یہ ہیں جماعت اسلامی کے۔ اب یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بڑا کلوز کنٹسٹ ہے خدا در کلیار جو PTI کے ہیں ان کا، اور ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب کا، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہم نے چننا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رزلٹ اور جو ہے 8 فروری کا رزلٹ آپس میں کتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ تو میں چونکہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کے ساتھ جا رہا ہوں، گو کہ یہ اگر ان کا یہ جیتے بھی تو چند 100 ووٹوں سے، مطلب بڑا ہی کلوز کنٹیسٹ ہے جو میری معلومات ہے اس کے مطابق۔ اس کنٹیسٹ میں مطلب اوپر نیچے ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ مقابلہ سخت دیکھنے میں آئے گا، اور اس سخت مقابلے کے بعد ذوالفقار علی بھٹی صاحب چند 100 ووٹوں سے اپنے مخالف سے جیت پائیں گے۔ تو یہ 5 حلقے میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کا رزلٹ رکھا ہے، تجزیاتی رزلٹ ہے یہ، اس کو حقیقی رزلٹ نہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگلے 5 حلقوں کے لیے میں تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔